بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد کے سیاسی منظرنامے پہ، کیونکہ اسلام آباد میں بہت سے سیاسی پنڈت اور سیاسی تجزیہ نگار مختلف قسم کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں۔ کوئی حکومت جانے کی بات کر رہا ہے، کوئی حکومت نہ جانے کی باتیں کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کمزور ہو گئے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ عمران خان ابھی بھی مضبوط ہیں۔ لیکن اسلام آباد میں یہ بات بڑے زور و شور سے جاری ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ پہلی بحث جو اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں کی جا رہی ہے وہ لگتا یہ ہے کہ شاید ملک کے بااثر حلقوں کے اندر یہ بات اب زیر بحث ہے کہ اس ملک کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا جائے۔ اگرچہ صدارتی نظام کی بحث کوئی نئی نہیں ہے، ماضی میں بھی کئی ادوار کے اندر ہمیں یہ بحثیں دیکھنے کو ملی ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا۔ لیکن آج ایک دفعہ پھر شدت کے ساتھ صدارتی نظام کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری بات جو خاص طور پہ کی جا رہی ہے، جس پہ سب سیاسی حلقے اپنی بے چینی کا اظہار بھی کرتے ہیں، وہ 18ویں ترمیم کے بارے میں ہے۔ اس میں بھی دو باتیں زیر گردش ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کے اندر کچھ اس طرح سے امینڈمنٹ کر دی جائیں کہ صوبے اور وفاق دونوں کا اتفاق رائے پیدا ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ نہیں، اس کو رول بیک کیا جائے گا، کیونکہ وفاق اس 18ویں ترمیم کے تناظر میں خود کو صوبوں کے مقابلے میں زیادہ کمزور سمجھ رہا ہے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ نقطہ ضرور اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے کہ 18ویں ترمیم پہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں تبدیل کرنا ہے۔ تیسری بات نئے صوبوں کے کانٹیکس میں آ رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ تو بن گیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ملک میں 2 سے 3 نئے صوبے بننے کے امکانات ہیں، جس سے ایک نیا جسے کہتے ہیں فیز جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگست میں گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ وہاں امید کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے گی، اور جب حکومت بنائے گی تو اس کے بعد جو ہے ایک 5واں آفیشل صوبہ جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے گلگت بلتستان کو۔ اس سے اگلے مارکے کے بارے میں سینٹ کے انتخابات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جہاں 54 کے قریب نشستوں پر انتخاب ہونے ہیں، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی پوری کوشش کرے گی کہ ان 54 میں سے زیادہ نشستیں جیت کر یہ سینٹ کے اندر اپنی برتری کو ثابت کر سکے۔ اور اس سے پہلے ایک اور چیز جس کو بارے میں جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی ناراض ہیں، ان کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، ان کے اندر فارورڈ بلاک آ رہا ہے، اور اس طرح کی بھی باتیں بہت سے سیاسی تجزیہ نگاروں نے کی تھی کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان اسمبلی کی انڈائریکٹلی ملاقات پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت فوری طور پہ کوئی پی ٹی آئی کے اندر جو ہے کوئی باغی گروپ یا فارورڈ بلاک نہیں بن رہا، بلکہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر سے پنجاب میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے اندر سے ایک فارورڈ بلاک سامنے آ رہا ہے، جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں جگہ پر کام کرے گا۔ یہ فارورڈ بلاک رہے گا تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں، لیکن ڈائریکٹلی یہ اس وقت حکومت کی حمایت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے ارکان اسمبلی پنجاب کے جو پی ایم ایل این کے ہیں، انہوں نے عثمان بزدار سے ملاقات کر کے اس فارورڈ بلاک کا انڈیکیشن دے دیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر ہم نے صدارتی نظام کی طرف جانا ہے تو جون میں جب بجٹ پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد انہی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ سے ایک قرارداد پاس کی جائے گی، جس میں کہا جائے گا کہ ملک ایک نئے نظام کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام کے مقابلے میں صدارتی نظام بہتر ہے، اور ممکن ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر ایک ریفرنڈم کی شکل نظر آئے، اور ریفرنڈم کی نتیجے میں پھر ایک ہم دوبارہ جو ہے وہ اگر وہ ریفرنڈم اس حق میں آتا ہے، اور جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک صدارتی نظام کی طرف پیش قدمی کریں گے، تو اس ملک میں صدارتی نظام کی طرف جو پیش رفت ہے وہ کی جا رہی ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کے امبریلا کے نیچے ہوگا، یعنی کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، عمران خان ہی آگے لیڈ کریں گے، اور انہی کے امبریلا کے نیچے پھر یہ صدارتی نظام کی جو بحث ہے اور صدارتی نظام کی طرف جو پیش قدمی ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان مستقبل میں پاکستان کے صدر پاکستان کے طور پر منتخب ہو سکتے ہیں۔ وہ شاید اسی اسمبلی سے اور انہی اداروں سے اعتماد کا ووٹ لے کر صدر پاکستان منتخب ہو جائیں۔ لیکن اب دیکھیے یہ باتیں وہ ہیں جو ایک پلان ہے،
ضروری نہیں کہ جو باتیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں وہ ایز اٹ از اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہوں گی، کیونکہ جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کی کئی امپلیکیشنز بھی کریٹ ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ اسلام آباد میں سوچا جا رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن کس انداز میں ہوتی ہے اور کس انداز میں یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انتخابات بھی قبل از وقت ہو سکتے ہیں، 2022 کے اندر جو ہے ایک برس پہلے جو ہے وہ انتخابات کروائے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے صدارتی نظام کی طرف جانا ہے تو اس پورے سسٹم کو ہی ریوزٹ ہونا ہوگا۔ اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس نظام کو لاتے وقت ایک ایسی بنیاد رکھی جائے جس میں خاص طور پہ جو پرابلم ہمیں پارلیمانی نظام کے اندر پیش آ رہے ہیں اس میں بچا جائے۔ لیکن یہ سب باتیں جو ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے عمران خان اپنے کارڈ کھیلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنے کارڈ کھیلتی ہے، سیاسی فریقین اپنے کارڈ کھیلتے ہیں، اپوزیشن جماعتیں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ طے شدہ ہے، پاکستان کا یہ نظام جس انداز سے آج چلایا جا رہا ہے زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چل سکے گا اس طرح سے، کیونکہ اس نظام کو ڈیلیور کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ نظام ایک بڑی تبدیلی چاہتا ہے، لیکن تبدیلی لانے کے لیے جو کارڈ جس انداز سے بنے جا رہے ہیں اس میں رنگ بھرا جا رہا ہے، وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا نتیجہ دیتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کو اس وقت بنیادی آبجیکٹو تو یہ نا کہ پاکستان کو آگے کی طرف لے کے چلنا ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے چلنا ہے، خوشحالی کی طرف لے کے چلنا ہے۔ اچھی بات ہے جو بھی کچھ فیصلہ ہونا ہے، اگر اس میں تمام فریقین جو ہیں اسٹیک ہولڈر ان کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھا جائے تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا بنسبت یہ کہ ہم چیزیں لا کے لوگوں پر امپوز کر دیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، کس حکمت عملی کے تحت وہ آگے بڑھتے ہیں، کس حد تک وہ تمام پولیٹیکل فورسز کو آن بورڈ لیتے ہیں۔ تو یہ سب سوالات ہیں، لیکن اسلام آباد کا منظرنامہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں آپ کو بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔